بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں تو یہ دشمنوں سے نجات کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اکثر لوگ عید کی نماز کے بعد میرے پاس آئے، مفتی صاحب ہمارے مسائل اس طرح کے ہیں کہ ایک کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو دوسرا کام خراب ہو جاتا ہے، دوسرے میں ہاتھ ڈالتے ہیں تیسرا خراب ہو جاتے۔ دور دور سے میرے چاہنے والے، مجھ سے محبت کرنے والے، دین سے محبت کرنے والے آئے اور اپنی اپنی باتیں شیئر کی۔ یقین جانیے کہ ان کی باتیں سن کر کلیجہ منہ کو آتا تھا اور ایسے پتہ چل رہا تھا جیسے انسان کا دشمن بن چکا ہے۔ ایسے پتہ چل رہا تھا جیسے بھائی نہیں ہے بلکہ بھائی کا دشمن ہے۔ ایک گھر میں رہنے والے، ایک پلیٹ میں کھانے والے، ایک ساتھ سونے اٹھنے بیٹھنے والے، ایک کمرے میں سونے والے، ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ تو اسی مناسبت سے آج ایک وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، دشمنوں سے نجات کا وظیفہ۔ کمالات، کرشمات، فضیلت اور معجزات آپ خود دیکھ لیں گے۔ مٹی کو سونا بنانے کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ معزز سامعین کرام، جب انسان مٹی کو سونا بناتا ہے تو کیسے بناتا ہے؟ میرا رب مٹی کو سونا کیسے بناتا ہے؟ میرا رب دشمنوں سے نجات کیسے دیتا ہے؟ تو اس کے لیے اگر آپ بھی کسی ایسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں کہ آپ کے چاہنے والے جو آپ سے محبت کیا کرتے تھے اب آپ کے راستے میں رکاوٹ بن چکے ہیں، آپ کے راستے میں ایسی رکاوٹ بن گئے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ آپ ترقی کر جائیں، وہ نہیں چاہتے کہ آپ کی اولاد ترقی کرے، وہ نہیں چاہتے کہ آپ کے گھر میں چین راحت اور سکون ہو، وہ یہی چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں لڑائی ہو، آپ کا کاروبار نیچے آئے، آپ کو کاروبار میں نقصان ہو جائے، آپ کی اولاد نافرمان ہو جائے، آپ کے میاں بیوی ہیں تو میاں بیوی میں جو ہے تفریق ہو جائے، نوبت طلاق تک آ جائے۔ تو وہ اس طرح کے کچھ اگر حالات آپ کے ساتھ بھی ہیں تو معزز سامعین کرام، آج کی ویڈیو آپ کے لیے خاص ہونے جا رہی ہے۔ تو وظیفہ بتانے سے پہلے یہ لازمی بتاؤں گا کہ ہر وظیفے سے پہلے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، تو اجازت کے لیے کمنٹ سیکشن میں آمین لکھیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل پہ پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ مفتی کے وظائف چینل پر مفتی عمران شاکر کی طرف سے آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ معزز سامعین کرام، دشمنوں سے نجات۔ ہر انسان کے دشمن ہوتے ہیں، حتیٰ کہ پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دشمن تھے، دین کے بھی دشمن، جان کے بھی دشمن، آپ کے ہر طرح کے دشمن تھے۔ حالانکہ وہ پیارا نبی، وہ لاڈلا نبی، وہ آنکھوں کا تارا نبی کہ جو ہر ایک کے لیے رحمتیں بانٹ رہا تھا، ہر ایک کو وہ دوسروں سے جوڑنے کے لیے آیا تھا، ہر ایک کے ساتھ تعلق کو قائم رکھنے کے لیے آیا تھا۔ حتیٰ کہ انسان تو انسان، جانور بھی میرے پیغمبر کے پاس آ کے اپنی جو نفرت، اپنی محبت کا اظہار کیا کرتے تھے، اپنے آقا کی نفرت کو بیان کیا کرتے تھے، اپنے آقا کے ظلم کو بیان کیا کرتے تھے۔ تو میرے آقا پہ جادو بھی ہوا۔ یہ آخری دو صورتیں معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، میرے آقا پہ اتری، اسی لیے اتری کہ آقا پہ جادو ہوا تھا، آقا بیمار ہو گئے تھے، جبرائیل امین نے بتا دیا۔ میرے آقا کے دشمنوں نے میرے آقا کو زہر بھی دیا، کھانے میں زہر دیا، اور میرے آقا کے دشمنوں نے میرے آقا کو پتھر بھی مارے، میرے آقا کے دشمنوں نے میرے آقا کے ساتھ طرح طرح کی زیادتیاں کی، لیکن میرے آقا نے معاف کر دیا۔ تو معزز سامعین کرام، اس طرح آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ ہر کوئی انسان ہے اور انسان کے دشمن لاکھوں ہوتے ہیں اور زیادہ دشمن اپنے ہی ہوتے ہیں۔ آپ اس عمل کو سن لیجئے۔ عمل کچھ یوں ہے کہ کرنا بہت آسان سا عمل ہے، بہت آسان سا وظیفہ ہے کہ آپ نے معزز سامعین کرام باوضو ہو جانا ہے، پاک صاف ہو جانا ہے، مصلی بچھا دینا ہے، قبلہ رخ ہو جانا ہے اور تنہائی میں چلے جانا ہے، اکیلے میں چلے جانا ہے، کسی کو نہیں بتانا کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، میں یہ وظیفہ کر رہا ہوں۔ تو معزز سامعین کرام، تنہائی میں اکیلے میں آپ بیٹھ جائیں۔ مرد بھی اس عمل کو کر سکتا ہے، عورت بھی اس عمل کو کر سکتی ہے، اور مرد عورت کے لیے کر سکتا ہے، عورت مرد کے لیے کر سکتی ہے، بھائی بہن کے لیے، بہن بھائی کے لیے، یعنی ہر کوئی دوسرے کے لیے اس عمل کو کر سکتا ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ مصلی پہ بیٹھ گئے،
آپ نے ایک مرتبہ تعوذ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تعوذ پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ پڑھ لی۔ پھر ایک مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے آقا کائنات پہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آپ کوئی سے بھی درود پڑھیں، نماز والا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد معزز سامعین کرام، جو مشکل آپ کو لاحق ہے، جس مشکل کے اندر آپ پھنسے ہوئے ہیں، جس مصیبت کے اندر آپ پھنسے ہیں، گھریلو لڑائی یا میاں بیوی کی لڑائی یا اولاد کی نافرمانی یا کاروبار میں جو ہے نقصان پہ نقصان، یا کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی، یا آپ کے رشتہ دار آپ سے ٹھیک نہیں ہیں، یا لوگ آپ کے راستے میں کانٹے یعنی رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، تو اس مصیبت کو ایک مرتبہ آپ نے لازمی اللہ کے سامنے منہ کے ساتھ بیان کرنا ہے۔ میرا اللہ تو علیم و بذات الصدور ہے، وہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، لیکن ایک مرتبہ زبان سے اظہار کریں اس طریقے سے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، یا اگر آنسو نہیں آتے تو رونے والی کم از کم شکل بنا لیں، شکل بھی نہیں بنا سکتے تو آواز کے اندر اس طرح کچھ پیدا کریں تاکہ آپ روئیں۔ تو معزز سامعین کرام، اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی یہ چھوٹی سی 3 صورتیں، سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر، یہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد قل هو اللہ احد، یہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اور پھر آخری 2 صورتیں معوذتین، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، یہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 4 صورتیں ہو گئیں، لیکن ہمارا دار و مدار جس صورت پہ ہے، ہم نے ایک صورت کا کہا، تو وہ صورت کون سی؟ وہ معزز سامعین کرام یہ 2 آخری معوذتین ہیں، ان پہ زیادہ فوکس، جب یہ آپ ان کو پڑھیں گے نا تو اپنے دشمن کو ذہن میں لائیے گا، دشمن کو ذہن میں لائیے گا۔ جب یہ 3 مرتبہ ہو جائیں گی تو اس کے بعد آپ نے یا حفیظ یا کریم 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر ایک مرتبہ میرے پیارے آقا پر درود پاک پڑھنا ہے، اور آقا پہ درود پاک پڑھنے کے بعد 33 مرتبہ استغفار کرنا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، اس طرح نہیں، استغفار اس طرح نہیں، استغفر اللہ 33 مرتبہ کرنے کے بعد معزز سامعین کرام یہ آپ کا عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ لگاتار 7 دن اس عمل کو کریں، لگاتار کوئی ناغہ نہ ہو، تو پھر دیکھیں دشمن کیسے بھاگتا ہے، دشمن کی چالیں کیسے بند ہوتی ہیں، ہر وار اسی پہ الٹ جائے گا۔